بات یہ ہے کہ یہ ڈکیتی انہوں نے کی ہے، ڈکیتی کی ہے، تو ڈکیتی کا تو پھر قانونی طریقہ بھی ہے، دوسرے طریقے بھی ہیں. ہم انشاءاللہ سارے طریقے اڈاپٹ کریں گے. بالکل تسری رکھیں، کسی قسم کا کوئی آپ گھبرائیں نہیں. عمران خان جیسا کہتا ہے نا گھبرائیں نہیں، تو اس لیے گھبرائیں نہیں، جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں. انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی اور ہم جیتیں گے. اور ابھی آپ ریلیکس کریں، ریسٹ کریں، اپنی انرجی ریسٹور کریں. ابھی ہمیں اگلے آپ کے لائے عمل کا انتظار کریں انشاءاللہ. آئیں بائیں شائیں. میں نے ان سے کل 2 سوال کیے. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو، اس کو ٹھیک کر دو. اگر انٹینشنل کر رہے ہو، جان بوجھ کے کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو تو مجھے بتا دو، میں ابھی چلا جاتا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے جی میں، پھر آپ کو پتہ ہے اس کی شکل مجھے نہیں چلے گا، پھر یہ تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. یہ مجھے میرے پاس پورا پروف موجود ہے ود ایویڈنس. آپ بے فکر ہو جاؤ. تھینک یو. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. اب آپ لوگوں نے ہم یہ دیکھیں، مین ہے قانونی طریقہ کار، مگر پروٹیسٹ بھی، قوم کو ساتھ لے کے چلنے کا حوصلہ اور جذبہ بھی، وہ ہم نے دونوں ساتھ چلانے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو لاہے عمل دیں گے. آج میں ساری رات سے میں بھی جاگا ہوا ہوں، آپ بھی جاگے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے. آج ریسٹ کریں. آج ہی شام کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے لاہے عمل کا ہم اعلان کریں. قانونی طریقہ کار ہم آخری جنگ تک جائیں گے، آخری جنگ تک، آخری گیند تک لڑیں گے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، ہر ایک نے رزلٹ ہمیں دے دیا ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو بھی اپلیکیشن دی، سب کو دی، لیکن عدالتیں کھلی ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عدالتیں اگر رتی بھر اور ذرا سا بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، لوگوں پہ ظلم نہ کریں. یہ لوگوں کا حق ہے کہ کس کو میں نے اپنا حق رائے دہی کے لیے نمائندگی کا حق دینا ہے. یہ جس کو ریجیکٹڈ آدمی کو آپ کے سروں پہ نہیں بٹھایا جا سکتا، یہ آپ کا بنیادی حق ہے. یہ کسی پارٹی کا یا میرا یا اس کا حق نہیں ہے. لہٰذا کیا آپ ایسے شخص کو جس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ مجھے ڈیفیٹ کرا دیا. رزلٹ کا جو فرق تھا وہ اباؤٹ آپ اس کے بنتے تھے، جو ہمارے پاس رزلٹ ہے تقریباً 32,000 اور ہمارے بنتے تھے کوئی مور دین 87,000. تو یعنی اتنے ہیوج فرق کو انہوں نے چینج کر کے اس کو جتا دیا. لیکن یہ سارا ظلم زیادتی سامنے نظر آ رہی تھی، اس میں کسی قسم کی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم اس کو چیلنج کریں گے. آج جو ظلم ہم پچھلے 2 سال سے بھگتتے آ رہے ہیں، 9 مئی کے بعد جو ظلم ہم نے بھگتے، جو ہمارے خلاف FIR کٹی، جو انہوں نے نظام نے اپنے آپ کو گندا کر دیا، اور یہ کرپٹ سسٹم میں یہ کرپٹ پولیٹیشنز جس کو 32,000 ووٹ ملے اس کو 1 لاکھ ووٹ دے دیے گئے. یہ شرم نہیں آئی کہ لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا. کوئی ایک کانسٹیٹوئنسی، کوئی ایک یونین کونسل، کوئی ایک کونسلر کا رزلٹ جب کل فارم 45 دیے گئے، دونوں ہر ایک کو ملے، مجھے بھی ملے، مصطفیٰ کھوکر کو بھی ملے، طارق کو بھی ملے، اور ہر ایک نے ان کے پولنگ ایجنٹ نے ریسیو کیا وداؤٹ آبجیکشن، کیونکہ ان کے سامنے سارا کچھ ہوا تھا. مگر آج رات کی تاریکی میں یا دن کی روشنی میں جو ڈکیتی ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. دیکھیں گھبرانا نہیں ہے، ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ ظالم طبقہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اس وقت انہوں نے یہ الیکشن کرا کے نا ایک ریفرنڈم کرا دیا. اس ریفرنڈم کے مطابق عمران خان اور ہم جیت چکے ہیں. لیکن یہ اپنا کرپٹ ٹولہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ننگا کر چکی ہے. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، شیخ شاہین زندہ باد، شاہین زندہ باد. ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے. نواب باغی نوا غدار، نواب باغی نوا غدار، میرا یار، میرا یار. یہ ملک کے مقتدر لوگ، یہ انسٹیٹیوشنز میں بیٹھنے والے کرپٹ بیوروکریٹ،
یہ لوگ تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اس کرپٹ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں. یہ لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھ خوش ہیں. یہ اپنی عزت غیرت بیچ چکے ہیں. اس لیے آج جو سچویشن ہو چکی ہے نا، یہ عوامی انقلاب کا ایک موقع تھا. وہ تھا کل کا الیکشن. پورے پاکستان نے ریفرینڈم کر کے دے دیا کہ لیڈر صرف ایک ہے، اس کا نام ہے عمران. باقی اس کے مقابلے میں وہ کرپٹ پولیٹیشنز اور یہ سارے بونے لوگ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. انہوں نے کل کا فیصلہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو شاید ان کی رتی بھر برابر، رتی بھر میں کہہ رہا ہوں، ان کی عزت رہ جاتی. آج ان کو وہ نتائج بھگتنے پڑیں گے جس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. وہ نتائج ہوگا وہ انقلاب کہ پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہو جائے گا. ان کو منہ دکھانے کے انقلاب زندہ باد، انقلاب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس بہت بڑی جنگ لڑنی ہے. اب ہماری جنگ کو ذرا لمبا کر دیا انہوں نے. لیکن عمران خان نے، میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، جب وہ بات کر رہا تھا نا 1 سال پہلے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد تو یہ ہم کیسے، آخری چوتھی بات پہ مجھے تھا کہ کیسے ہم جیتیں گے. میں آپ کو سب تقریروں میں بھی کہتا رہا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے، یہ میری پارٹی کو ڈسمینٹل کریں گے، مجھے یہ جیل میں ڈالیں گے، نااہل کریں گے، اور شریف فیملی اور ان سارے چوروں کو یہ پارسائی کا سرٹیفکیٹ دیں گے. جب یہ 3 کام ہو جائیں گے پھر یہ الیکشن کرائیں گے. مگر اس الیکشن میں بھی میں جیتوں گا. لیکن ساتھ یہ دیکھو، اس وقت اس نے کہا تھا کہ بلے کا نشان ہوگا. بلے کا نشان چھین کے بھی آپ دیکھو، یہ کل جو عوامی ریفرینڈم ہوا، یقین کریں اسلام آباد کے کسی بھی حلقے سے اور کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے ایک جگہ بھی نہیں جہاں کوئی 2-4 جگہ ہوں گی تو 2-4. اچھا، پورے اسلام آباد کے کانسٹیچوئنسی سے ہم نے بہت بڑی لیڈ سے اکثریت حاصل کی. مگر یہ اکثریت ان کو ہضم نہیں ہوئی، وہ پاگل ہو گئے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ عوام ان سے اتنی نفرت کرتی ہے اور عوام عمران خان سے اتنی محبت کرتی ہے. میرے دوستوں، گھبرانا نہیں ہے. ہم یہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے. میں اسمبلی میں بیٹھوں یا اسمبلی کے باہر بیٹھوں، میں تمہارا بھائی دوست ہوں. میں سپاہی ہوں عمران خان کا. میں اس کاز کو لے کر جو کاز میرے ذمہ عمران خان نے دی ہے، ہم اس کے میسنجر ہیں، اس کے پیغام رساں ہیں. ہم نے قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس کو سوچ دینی ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور وہ ہمیں شعور دے چکا ہے، ہم نے اس شعور کو مضبوط کرنا ہے. جو لوگ ہمارے سے ابھی رہ گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی اور امتحان لینے ہوں، لیکن انشاءاللہ ہماری نیتیں سچی ہیں، ہمارے جذبے سچے ہیں، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. یہ چاہتے ہیں ہم مایوس ہو کے بھاگ جائیں. انہوں نے اس لیے 3 مقدموں کو سزائیں دے دی. انہوں نے کہا ان کا تو ووٹر جو ہے سپورٹر عمران خان کا مایوس ہوگا، وہ باہر ہی نہیں نکلے گا. پھر جب دیکھا یہ کو تو فرق کوئی نہیں پڑ رہا، راتوں کو پرچے کاٹ دیے، لوگوں کو اٹھا لیا. انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے موبائل بند کر دیے، نیٹ بند کر دیا. انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے رزلٹ چینج کرنے شروع کر دیے. لیکن ہمیں ان ساری حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا.